السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹ آن لائن میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اسلامیات کے سبجیکٹ میں سے چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے، جو کہ ہے قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن مجید کا تعارف اگر ہم کرتے چلیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کا جو نام ہے، یہ قرآن، اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن قرات سے نکلا ہے۔ قرات کا مطلب ہے پڑھنا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ تو قرآن قرات سے نکلا ہے، اور قرات کا مطلب پڑھنا ہے، اور پڑھنا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہو۔ اب اس کے اگر ہم لفظی معنی پہ غور کریں، لفظی معنی پہ غور کریں تو اس کا لفظی معنی کیا بنتا ہے؟ یعنی کہ قرات والی کتاب، یعنی کہ پڑھنے والی کتاب یا پڑھی جانے والی کتاب۔ اور اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی پہ غور کریں، اصطلاحی معنی میں اگر ہم غور کریں تو اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن یا وہ آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتوں کے ذریعے نازل ہوئی ہوں، اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے کچھ صفاتی نام بھی ہیں۔ اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن کے ایک نام نہیں ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں، جس کو ہم صفاتی نام کہتے ہیں۔ اب وہ قرآن کے جو صفاتی نام ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ لاتعداد نام ہیں، جن میں سے کچھ نام میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور اس کا مفہوم بھی بتاؤں گا آپ کو۔ تو قرآن کے صفاتی نام میں سے سب سے پہلا نام جو ہے وہ، تو اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن جو ہے وہ اس کا ذاتی نام ہے۔ قرآن ذاتی نام ہے، ہم بات کر رہے ہیں صفاتی نام کے۔ تو صفاتی نام میں سب سے پہلا نام کیا ہے؟ الفرقان۔ الفرقان کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کتاب جو دوسروں کے درمیان فرق کرے، دوسروں سے مراد دوسری کتابوں کے درمیان فرق کرے۔ وہ کتاب جو دوسری کتابوں میں فرق کرے، یا وہ کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرے۔ اصل مطلب اس کا یہ ہے کہ الفرقان وہ کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے اور برا کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو اس کے اندر الفرقان کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری بات کریں، دوسرا ہے الذکر، یعنی وہ کتاب جو نصیحت کرنے والی ہو، جو نصیحت کرنے والی ہو، یعنی کہ وہ کتاب جس میں
اچھے کی تمیز کی گئی ہو، نصیحت کی گئی ہو، برائیوں سے منع کیا گیا ہو، ان سب چیزوں کی نصیحت کی گئی ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی وہ آیات ہیں، اس کے اندر وہ باتیں ہیں جس میں اچھائی کی طرف دعوت دی گئی ہے، برائی سے منع کرنے کی بات کی گئی ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے الذکر، اس کتاب کو، اس قرآن کو ہم الذکر کا نام بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب ہے جو نصیحت کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر ہے التنزیل۔ التنزیل یعنی التنزیل کا مطلب ہے وہ کتاب جو نازل کردہ ہو، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً نازل کی۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ ہے النور۔ النور کا مطلب ہے وہ کتاب جو روشن کر دے، یعنی کہ اس کتاب کے اندر وہ آیات ہیں، وہ احکامات ہیں جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ اس پر عمل کرنے سے آپ کی تمام کے تمام جتنے بھی اعمال ہیں وہ روحانیت سے روشن ہو جائیں گے، اور آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی روشن اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر روز روشن کی طرح ایک دم سب باتیں عیاں کر دی گئی ہیں، سب باتیں کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہے۔ اس لیے اس کتاب کو چھوڑ کر تاریکی میں جانا اور اس کتاب کو پس پش ڈال کر، کتاب سے مراد قرآن کی بات ہو رہی ہے، النور، یعنی کہ وہ قرآن، وہ کتاب جس کو النور کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کتاب ہے جو روشن کر دے ہر چیز سے، آپ کو تمام کے تمام ایسی باطل قوتوں سے، اور آپ کو تمام کے تمام ان ایسی باتوں سے جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ آپ النور یعنی کہ قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو وہ آپ کو روشنی کی طرف لے جائے گی، آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ اس کا مطلب، اس روشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جو آپ کی زندگی کو روشن کر دے۔ پانچویں نمبر ہے الشفا۔ الشفا کا مطلب ہے وہ کتاب جس میں تندرستی کی بات ہو، جس میں تندرستی کی بات ہو، یعنی کہ یہ قرآن پورا کا پورا شفا والی کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ وہ جو ہے شفا سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا نہیں کریں گا، بشرطے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اسی طریقے سے التذکرہ بھی ایک نام ہے، اس کا مطلب ہے یاد دہانی والی کتاب، وہ کتاب جو یاد دہانی کروائے، یاد دہانی کروائے، یعنی کہ وہ وعدے، وہ قسمیں، وہ عہد جو ہم نے اللہ رب العزت عالم ارواح میں کیے تھے، ان سب کی یاد دہانی اللہ رب العزت ان آیات کے ذریعے کروا رہا ہے۔